السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى۔ محترم بھائیو ساتھیو، اپنے اپنے موبائل فون بند کر لو یا سائلنٹ کر لو، چیک کر لو۔ کسی بھی بھائی کا موبائل فون اللہ پاک کی بات کے اندر تشویش اور پریشانی کا باعث نہ بنے۔ تیاری سیادہ نے بیٹھے ہونا اٹھ کے سامنے آؤ، ایسا تم ذرا سامنے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ برکتاں دے، اللہ پاک دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قدم اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بھائیو، دوستو، ساتھیو، کچھ باتیں ایسی ہیں جنہاں دے اندر انسان تے ڈنگر برابر نہیں۔ انسان بھی کھان واسطے پین واسطے ایک کوئی منہ ہے، ایک کوئی راستہ ہے۔ جس رستے کھاندا ہے اس رستے پیتا ہے۔ ڈنگراں دا بھی حساب ہے، مجھاں گاواں بکریاں وہ ایک منہ نال کھانا اتھے پینا۔ اگوں اللہ سونے کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے پیشاب کا رستہ الگ بنایا ہے، پخانے کا رستہ الگ بنایا ہے۔ بندیاں ڈنگراں بھی اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے کہ گوبر واسطے الگ رستہ ہے، پیشاب واسطے الگ رستہ ہے۔ یہ جس طرح انساناں دا ہے اس طرح کا ہی ڈنگراں دا ہے۔ انسان کو بھوک لگے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کھانا کھاواں گا میری بھوک جڑی ہے ختم ہو جائے گی۔ پیاس لگے تو سمجھتا ہے پانی پیواں گا میری پیاس بجھ جائے گی۔ یہ حساب ڈنگراں دا ہے۔ مجھ گائے بکری بھیڑ انہوں نے بھی بھوک لگ جائے، سمجھتے ہیں چارہ کھاواں گے ساری بھوک مٹ جائے، پانی پیواں گے تو پیاس بجھ جائے گی۔ حتیٰ کہ تسی اکثر لوگ زمیندار ہو، مال ڈنگر رکھتے ہو، بعض اوقات کسی گائے نوں مجھ نوں چارہ نہ ڈالیے، پانی نہ پئے تو رسا توڑ کے ٹر جائے، رسا تے دور سنگل توڑ کے چلی جا کے اپنا پانی پی لیا، چارہ کھا لیا۔ انسان بھی حلال حرام جویں لگے پیٹ پالے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ سونے نے ایک زندگی مقرر کی تھی، بندیاں دی بھی ڈنگراں دی۔ بندہ بھی اپنی زندگی پوری کر کے فوت ہو گیا تے ڈنگر بھی مر گیا۔ مرن تو بعد بندے دا تے ڈنگر دا فرق شروع ہو گیا۔ ڈنگر مر گیا، وہ حساب ہوئی کی کھاتا ہے، کی کمایا ہے،
انسان دا ایک ایک قدم دا ایک ایک سا دا جو کھادا ہے جو پیتا ہے یہ حساب ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا جو جانور چھٹی ہو جائیں گے نا تے نافرمان لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا آئے کاش میں بندہ نہ ہوتا ڈنگر ہوتا تے چکاش آج میں بھی مار کے مٹی نہ مٹی ہو جاتا ڈنگر دا حساب کوئی نہیں میرا تے تہاڈا حساب ہے ہر دن دا ہر عمل دا ہر قول دا ہر فعل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے خوبصورت وہ بڑے دھیان نال سن لو آج زیادہ لمبی بات نہیں میں کرتی میں بہت زیادہ دروس دے کے تہاڈے کول حاضر ہویا جمعہ بھی پڑھایا پھر عصر تو بعد ایک جگہ پھر مغرب تو بعد ایک جگہ گھنٹہ تقریر کی ہوں تہاڈے کول آ گیا تے دھیان نال اللہ پاک دیاں باتاں سن لو اللہ دے سونے نبی ارشاد فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ چادر تھوڑی جی تھلے کر اللہ تعالیٰ برکت دے تہاڈا چہرہ نظر آئے گا نا تے مسلمان دی زیارت بھی ثواب جے من کانت الآخرۃ ہمہ جیڑا بندہ ہر ویلے آخرت سوچدا ہے آخرت دا کہ میں مرنا ہے اپنے رب نوں حساب دینا ہے ہر قول دا فعل دا عمل دا اللہ پاک اس بندے تے تین نام فرماتے ہیں تین من کانت الآخرۃ ہمہ جمع اللہ علیہ امرہ جیڑا بندہ ہر ویلے سوچدا ہے آخرت دی قبر دی قیامت دی ہر ویلے یہی سوچے اللہ اس نے تین نام فرمائے نمبر ایک جمع اللہ علیہ امرہ اللہ تعالیٰ اس کا ہر کام ہی سنوار دیتا ہے جیڑا کام کرتا ہے نا وہ ہی سیدھا ہوتا ہے دکان پالنے اللہ وہ چلا دیتا ہے شادی کرنا ہے اللہ وہ کامیاب کرتا ہے غمی اللہ اس مدد کرتا ہے بیماری جیڑا کام کرے مکان بناتا ہے اللہ وہ سیدھا کر دیتا ہے جمع اللہ علیہ امرہ اللہ پاک اس بندے کا دامن تھام لیتے ہیں جو ہر وقت سوچتا ہے تو آخرت کی سوچتا ہے تین نام سجاد بولو پہلا انعام جمع اللہ علیہ امرہ اللہ اس کے ہر کام کو سنوار دیتا ہے نمبر دو دوسرا وجعل غناہ فی قلبہ اللہ اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے وہ کو تھوڑا ہوئے زیادہ ہوئے ہر ویلے اپنے اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے کھانا کھاتا نا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ لباس پہنیا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ دودھ پی لیا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ ہر وقت اللہ میاں تعریف ہی کرتا ہے تھوڑا ہے الحمدللہ زیادہ تے الحمدللہ پہلا انعام کی ہے کہ اللہ دا ہر کام بھی سنوار دیتا ہے تے دوسرا انعام اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے دل کا مالدار ہے تھوڑا ہے پھر بھی اللہ کی تعریفاں زیادہ ہے پھر بھی اللہ پاک کی تعریفاں نمبر 3 تیسرا فائدہ گنتے ہو نا نہ گنتے بھی جاؤ وعدت الدنیا وہی راغبہ تے دنیا ذلیل رسوا ہو کے خود قدمہ جا کے دیکھ پئی ایک کون خوش نصیب ہے جیڑا ہر ویلے سوچدا تے آخرت قیامت قبر اللہ پاک دے تین نام پھر ایک دفعہ سن لو من کانت الآخرۃ ہمہ جو سوچتا ہے ہر وقت آخرت کی فکر کرتا ہے تین انعام اللہ اس کا ہر کام ہی سنوار دیتا ہے جمع اللہ علیہ امرہ تے دوسرا وجعل غناہ فی قلبہ اللہ اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے تے تیسرا فرمایا وعدت الدنیا وہی راغبہ دنیا میں قدمہ جا کے رسوا ہو کے دیکھ بیٹھی یہ تین فائدے اس خوش نصیب تھے جڑا ہر ویلے سوچے تے آخرت دا
تے دوسرا بندہ جڑا یہ بارک سے من کانت دنیا ہمہ ہر ویلے دنیا ہی دنیا قرآن پاک ہوتا ہے کئی بندے اس دن دلائق نے وہ اپنا وطن چھڈ کے اپنا گھر چھڈ کے مکہ پاک جا کے مدینہ پاک جا کے بیت اللہ شریف جا کے صفا مروا جا کے عرفات جا کے مانگتے ہیں تے دنیا ہی مانگتے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ جوانی دنیا دنیا بڑھاپا دنیا 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 ایتھے اپنے گاؤں اپنے شہر اپنے ملک ہائے دنیا جے بیت اللہ شریف گیا تے دعاواں دنیا ہی دنیا عرفات تے دنیا تے صفا مروا تے دنیا وَبَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے فرمایا جڑا بندہ من کانت الدنیا ہمہ ہر ویلے دنیا میں سوچتا رہتا ہے یہ تین نقصان دے سجے آ کے گئے تین نقصان فرق اللہ علیہ امرہ اللہ اس کا ہر کام ہی بخیر دیتا ہے جڑے کام نو ہاتھ پاتا ہے نہ کوئی بگڑ جائے جڑا اوتے گھاٹا خسارا نقصان پریشانی مصیبت اے پہلا نقصان ہے من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ تے دوسرا فرمایا وجعل فقرہ بین عینیہ اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ محتاجی تنگ دستی ہر ویلے اپنے اللہ کے گلے تے شکوے جنیاں نعمتاں میرے کو یا تواڈے کول ساڈے ماں باپ کول تے کوئی نہیں اچھا اگوں ساڈیاں اولاداں کول جڑیاں نعمتاں نے وہ ساڈے کول کوئی نہیں انیاں نعمتاں دی پرواہ نہیں لیکن زبان ایڈی من شکری ہے ہر ویلے مندہ پڑ گیا مہنگائی بہت زیادہ ہے فلاں چیز تیل مہنگا بجلی مہنگی مہنگائی ہر ویلے شکوے اللہ پاک دے اچھا اور بچتا کچھ نہیں تنخواہ تھوڑی ہے سنتے ہو نا تنخواہ تھوڑی بچتا کچھ نہیں زمین سے فصل تھوڑی ہوئی کارخانے میں بندہ پڑ گیا ہے شکوے گلے گلے اور زبان بند کر اپنے اللہ دے شکوے نہ کر اللہ پاک دی نعمتاں اگے نالوں زیادہ نے دسو حاجی صاحب میری گل کرتے دسو میں چپ کر جا درس نہیں ہے جو بھائی کی حکم وہ جنیاں نعمتاں تواڈے کول نے تواڈے ماں باپ تے سوچ نہیں سکتے کالی مہائی کالی خوشی کہندے ہو تنخواہ تھوڑی بچتے کچھ نہیں مندہ پہ گیا آپ نے رب سے شکر نہیں کری تھے عقیدہ الحمدللہ اللہ سنیا تیرا شکر ہے کہ جیڑا بندہ من کانت دنیا ہمہ ہو دنیا کا فکر ہر وقت پہلا نقصان اللہ پاک فرق اللہ علیہ امرہ اس کا ہر کام ہی بگڑ جاتا ہے نمبر 2 وجعل فقرہ بین عینیہ میں انہاں نے دیکھا ہے جڑے ارباں کروڑاں نہیں ارباں وہ بھی اپنے ہائے پاک کہہ بستا مندہ پہ گیا اللہ پاک نے شکوے زبان ہی ایسی ہے کہ شکوے اے اس بندے کی سزا ہے جڑا بندہ دنیا کا سوچتا ہے اللہ اس کا ہر کام ہی بخیر دیتا ہے نمبر 2 اس کی آنکھوں کے سامنے تنگ دستی محتاجی بچتا کچھ نہیں تنخواہ تھوڑی ہے مندہ پہ گیا ہے گھاٹا پہ گیا ہے ہر دن شکوے تیسرا تے آخری یہ حدیث پاک کا جملہ بلغ یاتہ من الدنیا الا ما کتب له دنیا میں اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے نصیبوں میں لکھا ہے اولاد واسطے بندہ ہر کام کر سکتا ہے بیٹیاں واسطے بیٹیاں واسطے تعلیم دلا سکتا ہے پڑھا سکتا ہے مکان بنا کے دے سکتا ہے سواری لے کے دے سکتا ہے حاجی صاحب کوئی اپنی اولاد دے مقدر نہیں بنا سکتا نصیب نہیں بنا سکتا یہ ہوئی ہمیں ملے گا جو اللہ پاک نے دے نصیبات لکھے ہیں اللہ اکبر ایک اور حدیث پاک سن لو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکرت النار فوقت ایک دن نا اس طرح کر بیٹھے ہیں دوزخ کا جہنم کا ذکر کیتا تے آپ نے رونا شروع کر دیتا
تے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سوال کیتا یا ام المؤمنین، اے پیاری عائشہ مومنوں کی ماں، کی وجہ کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا زکات النار، دوزخ یاد آ گئی، جہنم یاد آ گئی۔ کہ اللہ دے سونے نبی نے دسو حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کل قیامت نو تسی اپنے گھر والیاں نو یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، فرمایا عائشہ ام المؤمنین مومنہ دی ماں، اللہ دے پاک نبی دی پیاری زوجہ محترمہ، وَأَمَّا إِنَّ ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا، تین مقام ایسے ہوں گے میدان معاشر، فَلَا يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، عند المیزان، جس وقت ترازو قائم ہو جائے گا تے نیکیاں بدیاں تلنیاں وزن ہوئے گا میرا تے تواڈا نیکیاں تے برائیاں دا، اس وقت فلا یذکر احد احدا، وعند الکتاب، تے دوسرا فرمایا جدو نامہ اعمال تقسیم کیتا جائے گا، کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں، عند المیزان وعند الکتاب، تے تیسرا فرمایا وعند الصراط، وہ صراط تو جو گزرنا ہے نا، وہ جڑا تلوار تو زیادہ تیز ہے تے بال تو زیادہ باریک ہے، اس اور صراط تو جو گزرنا ہے، فلا یذکر احد احدا، اے مومنہ دی ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان تین مقامات تے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اے فرق ہی آج فرق یاد کرنا ہے کہ بندے دا تے ڈنگر دا فرق ہی، ڈنگر کھان پینے سے وہ جویں انسان کھاتا ہے ڈنگر بھی کھاتا ہے، کھان واسطے ایک رستہ ہے، بولو براج واسطے دو رستے، یہی انساناں دا یہی ڈنگراں دا، ڈنگر سمجھدا ہے بھوک لگی ہے تے کھاواں گا تے بچاں گا، پیاس لگی ہے پیواں گا، یہی انسان سمجھدا ہے۔ فرق کتنے ہے؟ فرق ہے مرن تو بعد، کلا اذا بلغت التراقی، جان جو نکلتی ہے نا تے پیراں والوں شروع ہوئی، نکل گیا پھر گلے تک پہنچ جائے، جدو جان آ گئی نا گلے سے، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، دو طبقے ایسے ہیں جنہاں نے جواب دے دیتا ہے، ڈاکٹراں تے حکیماں نے، ڈاکٹراں کیا دیتا ہے کہ اپنا مریض گھر لے جاؤ، یہ خدمت کرو، یہ ساڈے والا کام نہیں، حکیماں کیا دیتا ہے کہ ساری دوائی یہ کوئی کارآمد نہیں ہے، ڈاکٹروں سے جواب، حکیموں سے جواب، وقیل من راق، تے ہن تیسرا طبقہ مولانا صاحب تے قاری صاحب تے حافظ صاحب، اچھا فلمتی اور مان صاحب کو بلاؤ ہمارے مریض کو دم کر جائے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، حکیم بے بس ہو گئے، وقیل من راق، کوئی ہے دم کرنے والا، دو طبقے تے فیل ہو گئے، ان بلاؤ دم آیا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، مریض نے سمجھ لیا ہے پاویں دم کرنا بلاؤ پاویں نہ بلاؤ میں تے مر گیا، میرا تے جان دا ٹائم آ گیا، پھر وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، بجلی اس ٹائم اگر مریض دیاں لتاں سیدھیاں کر دیو تے سیدھیاں، اگر سیدھیاں نہ کرے کوئی دوسرا بندہ تے اس مریض دیاں لتاں ہو جاندیاں ٹیڑھیاں تے ٹیڑھی رہن گیاں، اس نے میت تو بعد بھی کفن دے اندر بھی لتاں سیدھیاں نہیں ہوندیاں، جے کوئی دوسرا کر دے تے کر دے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اے تین چیزاں لگا دیتیاں دنیا واسطے۔ ایک نوجوان ہے نا، اپنی جوانی، اپنا وقت تے اپنے پیسے وہ ساریاں فیساں کالج دے چھڈدا، تین چیزاں، وقت دنیا واسطے، جوانی دنیا واسطے تے فیساں دنیا واسطے، دھیان کر ہاں ذرا، کل قیامت نوں عرش والے اللہ نے تیرے کو پوچھنا ہے، تراوے چیزاں دنیا واسطے، اپنے وقت جو، اپنی جوانی جو، اپنی فیساں جو، قرآن واسطے کی خرچ کیتا ہے، دس نہ سارا دنیا واسطے،
وقت دنیا واسطے اور فیساں بھی دنیا واسطے، جوانی بھی دنیا واسطے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نہ اس نے نماز پڑھی نہ اس نے تصدیق کی اور اللہ کی بات کو جھٹلا کر منہ پھیر کر مسجد کے دروازے سے چلا گیا. اذان ہو گئی ہے، ایک روحان مسجد کے دروازے جو گزر جاتا ہے. کذب وتولى، جانا کتنے گئی؟ مسجد کا دروازہ چھوڑ کے. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، اکڑتا ہوا تکبر کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. 4 مرتبہ عرش والے اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت. اے بندہ ہلاک ہو گیا جس بندے نے رب دے گھر پر توجہ نہیں کی تھی، نہ دین دا فکر، نہ آخرت دا، نہ قرآن دا، نہ قیامت دا. ہر ویلے باتاں کردا ہے تے کدی تیر والے دیاں، کدی بلے والے نے، کدی شیر والے نے. بھئی بلے والے دیاں باتاں 8 گھنٹے کرتے رہو، شیر والے دیاں باتاں کرتے رہو، تیر والے دیاں کی ملے گا؟ مینوں کی ملے گا تے تانوں کی ملے گا؟ کوئی مقصد نہیں. اونا ٹائم قرآن دیاں باتاں کرو، نبی علیہ السلام دی حدیث دیاں باتاں کرو. صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے تے قرآن دیاں باتاں، حدیث دیاں باتاں، اللہ دے پاک پیغمبر دے پیارے فرامین. اے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے لا چھڑو. بلے تیر شیر کوئی لا اصل دنیا میں کوئی پلے نہیں پینا، آخرت وچ کوئی فائدہ نہیں پینا. انہاں لوکاں دے دروازے پیر رکھنا بھی میں سمجھنا کہ وہ عقل مندی ہے. عقل مندی ہے جڑا رب دے گھر آ گیا اس واسطے کہ اللہ پاک نے صاف صاف اور یہ سنیا ہے نا کہ وہ فلانے بندے کی سزائے موت ہو گئی. سنیا کہ نہیں؟ اور موت کی سزا تے مینوں بھی ہو گئی، تانوں بھی، اساں سارے مرنا. صرف یہ کہ اسی گھر مر جائیں گے، مسجد مر جائیں گے، ہسپتال مر جائیں گے، سڑک تے کی پتہ کتنے موت ہونی ہے تے وہ جیل چ مرتا پیا. گل صرف اینی ہوئے اور سزائے موت مینوں بھی ہو گئی، تو مرنا تے سارے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. کہنے والا مینوں بھی سزائے موت آ کے رہنی، لیکن مومن واسطے یہ موت باعث رحمت ہے. مومن واسطے موت باعث رحمت ہے. تے دنیا کی مصیبتاں تو خلاصی ہو گئی، یہ جان چھوٹ گئی. تے فاسق واسطے موت جڑی یہ پکڑ اللہ پاک کی گرفت ہے. اللہ سونے نے ایک آیت کے اندر 4 مسئلے بیان فرمائے. ایک آیت کے 4 مسئلے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے کو سزائے موت. موت کی تکلیف آ کے رہے گی. موت کی اپنی تکلیف ہوتی ہے. جو بندہ مانتا ہے نا پاویں نیک ہوئے چاہے برا ہو، موت کی اپنی تکلیف ہے، موت کی اپنی سختی ہے. کل ہی ساڈے بندے نا ایک بھائی وہ فوت ہو گیا، وہ عمر ہوتی تھوڑی سی لیکن موت کی اپنی سختی ہوتی. وہ مردیا وہ منہ نے کٹیا، وہ دردی ٹوٹ گئے. آپ ہی اپنی تکلیف نہ موت کی تکلیف نہ. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا اجر قیامت کے دن دیا جائے گا. ایتھے فرق کی میرا تیرا تے ڈنگر دا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اللہ پاک کی جنت کا وارث بن گیا اور جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے. دیکھو اور مقام فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. ایک گجرا نے علاج کرا لیا، اچھا لاہور علاج کرا لیا ہسپتال میں، اچھا امریکہ ٹور گیا. کئی ایک نا علاج کرانا امریکہ ٹور گیا، موت اٹھے گیا، مار کے واپس آئے. جتنے مرضی ٹور جو اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.
اگر جے تم مضبوط محلات میں چلے جاؤ موت کا شکنجہ تے آ کے رہے، لیکن ایتھے آ کے فرق ہونا ہے انسان دا تے ڈنگر دا۔ ایک بندہ گلی پوچھے نا، گلی جاتا ہو انہوں پوچھو ہاں بھائی السلام علیکم کتھوں آئے ہیں؟ اکھے جی پتہ نہیں کتھوں آیا۔ اچھا جانا کتھے ہی؟ پتہ نہیں کتھے جانا۔ کی آپ کو ابے کوفہ نلہکا اور تینوں پتہ نہیں تو آیا کتھوں میں جانا کتھے ہی؟ اچھا ایک ہسپتال ایک بندہ پھردا پیا، ہم یہ ہسپتال کی لینا ہے؟ پتہ نہیں کی لینا ہے۔ کسی مریض نوں ملنا ہی، تیرا مریض کنے نمبر وارڈ ہے؟ 6 نمبر 7۔ پتہ نہیں، میں پوچھا کی لینا ہے؟ مینوں علم نہیں ہے۔ کی آکھو گے؟ اور رب دیو بندیو دنیا دے سی کی رہن آئے ہاں، اولا صاحب کریے کرنا کی کتھوں آئے ہاں تے جانا کتھے؟ ایک حساب لاؤ تے جے یہ نہیں پتہ نہ ہوئے تے پھر اودا نام تسی آپ ہی بڑا ودیا دسو کہ میں کی دس رہا ہے آجی رات کو پوچھ لے لے جنہوں اینا نہ پتا ہوئے بھائی اکبر کوئی آیا کتھوں میں جانا کتھے ہی؟ آیا کتھوں میں؟ حَلَ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَیْئًا مَّذْکُورًا۔ ایک وقت ایسا تھا تیرا نام و نشان نہیں تھا، جس چیز کو انسان پیدا ہوئے نا لَمْ يَكُن شَیْئًا مَّذْکُورًا، اس چیز دا نام لینا میں تے تسی گوارا نہیں کرتے۔ جس چیز تو پیدا ہوئے ہیں وہ دا نام لینا نہیں گوارا کرتے۔ تے آئے کدے واسطے ماں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ۔ آئے تو اللہ پاک نے سانو بھیجا ہے اور کی رہنا ہے کرنا کی اپنے اللہ کی عبادت واسطے آئے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا کھان پیتے ڈنگر بھی کھانا پیتا ڈنگر کوئی ڈنگر ایسا تو نہیں جڑا بھوکا مردا ہوئے، پٹھے کھائے گا، چارہ پانی ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، گرمی سردی پانی ہر چیز ہے۔ اے فرق تیرا میرا تے ڈنگر دا، اسی آئے ہیں اپنے رب دی عبادت واسطے تے جانا کتنے ہوئے وہ بھی اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان فرما دیتا ہے۔ افلا یعلم اذا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُورِ وَحُصِّرَ مَا فِی الصُّدُورِ۔ اللہ پاک نے نا ایک سورت دے اندر ڈنگراں دیاں 5 قسماں کھدیاں، 5 قسم ڈنگراں گھوڑیاں دیاں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ فرمایا اللہ پاک نے سورۃ العادیہ سورت نمبر 100 قسم ہے ان گھوڑوں کی جو سر پر دوڑتے ہیں اور دشمن پر حملہ کر دیتے ہیں اور اپنے پاؤں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور گھوڑا جب دوڑتا ہے اپنے پاؤں سے گرد و غبار اڑاتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، دشمن کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود، فرمایا انسان تیرے نالوں گھوڑا عقل مند ہے، گھوڑا اپنے مالک دی وفاداری واسطے حالا ہے ڈنگر ڈنگر ہو کے تے اپنے مالک دی وفاداری، میرے مالک نے مینوں دانا پایا پانی پیا چارہ ڈالیا تے اپنے مالک دی وفاداری واسطے دشمناں دی فوج دے اندر چلا جاتا ہے۔ دنیا دے تے ہر ملک دے اندر کوئی ایسی آرمی نہیں جہاں سے گھوڑا نہ ہو، یہ بھی گل یاد رکھو، کائنات دے اندر ہر آدمی ہر کوئی کو گھوڑا ضرور ہے۔ گھوڑا اپنے مالک دی وفاداری کر کے دشمن دے لشکر چلا جاتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے اپنے مالک دی وفاداری واسطے۔ کوئی انسانہ تینوں کی ہو گیا، تیرے گھوڑے ہی نہیں عقل بھی نہیں، اپنے رب نوں نہیں پہچانتا، آیا کتوں میں کی لین آیا ہے جانا کتھے آیا وہاں اللہ نے مینوں پیدا فرمایا ہے۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللہ پاک نے اس مسئلے کو کھول کھول کے بیان فرمایا۔
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللہ پاک کی ذات باقی رہنے والی ہے، ذو الجلال والإکرام. نبی علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، اے یاد کرو اللہ سونے کا اے جڑا نام ہے نا، یا ذا الجلال والإکرام، العزو بیا ذا الجلال والإکرام. اے چھوٹا جا اللہ پاک کا بڑا خوبصورت نام ہے، یہ یاد کر لو، العزو بیا ذا الجلال والإکرام. فرمایا یا ذا الجلال والإکرام کے ساتھ چمٹ جاؤ چمٹ جاؤ چمٹ، اے نال چمٹ جاؤ، العزو چمٹ جاؤ کی مطلب ہر ویلے پڑھتے رہو. اللہ دے سونے نبی کریم علیہ السلام اتنا پیار کر دے، اتنا پیار کر دے، اس وظیفے نہ ہو اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال. اتنا نماز پڑھی، نماز مکمل کی تھی، سلام پھیریا تے فوراً اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. تو بڑی برکت والا ہے، جلال والے، عزت والے، اکرام والے. فرمایا ایس اللہ پاک دے نام نال چمٹ جاؤ چمٹ جاؤ. ہن ایک بار سارے پڑھو یا ذا الجلال والاکرام، پڑھو یہ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ دنیا کے کوئی مصیبت آوے، کوئی رنج آوے، کوئی کام آوے، ایک نال چمٹ جاؤ. فرمایا چمٹو دیتا العزو یا ذا الجلال والاکرام. پیارے نبی کریم علیہ السلام دی ایک بڑی سونی خوبصورت دعا میں عرض کر کے پھر بات مکمل کرا. توجہ میرے کر لو. اللہم انی عبدکا وابن امتکا، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا. اللہم انی عبدکا ناصیتی بیدکا، اللہ میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے. ماضٍ فی حکمکا، میرے اندر تیرا حکم چلتا ہے. عدل فی قضاؤکا، آپ سب تو دعا لے کے یاد کر لیا یہ. عدل فی قضاؤکا، اے میرے اللہ میرے بارے جو تو فیصلہ کرے بڑے عدل انصاف والا ہے. عدل فی قضاؤکا اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ تیرے تمام ناموں کا واسطہ، اللہ تیرے ناموں کا واسطہ ہی جڑے اپنے نام رکھے نہیں، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتاب، یا اپنی کسی کتاب میں نازل فرمائے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے. یا اللہ تیرے ناموں کا واسطہ ہی جڑے اپنے نام رکھے نہیں، یا اپنی کتاب میں اتارے نہیں، یا اپنے کسی بھی بندے کو سکھائے نہیں، تے یا اوستاثرت بہ فی مکنون الغیب انک، اے میرے اللہ تیرا وہ نام جڑا نہ کتاب میں اتارا نہ کسی بندے کو سکھایا بلکہ غیب کے خزانوں میں اپنے پاس چھپا کے رکھا. یا اللہ تیرے سارے ناموں کا واسطہ ہی اپنے نام رکھے نہیں، یا کسی کتاب میں اتارے نہیں، یا اپنے کسی نبی کو سکھائے نہیں، یا کسی کو بھی دسے اپنے غیب کے خزانے چھپا کے رکھے نہیں. اللہ پاک دے سارے ناموں کا واسطہ دے کے کہ پیارے آقا نے منگیا تے کی منگیا. ہن دھیان کرو ذرا. فرمایا انت جعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، یا اللہ اپنی پاک کتاب میرے سینے کی پہاڑ بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے. وجلاء حزنی وذهاب ہمی، اے اللہ میرا ہر رنج اور غم اور ہر مصیبت اور دکھ اپنی پاک کتاب کی برکت سے دور فرما. گھر دے اندر اللہ پاک کی کتاب کھولی جائے، تھوڑا پڑھو زیادہ پڑھو، انسان پڑھے تو صحیح نا. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم
مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ یہ دس اللہ دے بندیا تیرے سے کیا ہے؟ میں اللہ دی کتاب پڑھن والا جی نہیں، پڑھان والا نہیں، قرآن پاک لے کے ہدیہ کرنے والا نہیں، جڑے قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے نے انہاں دی خدمت کرنے والا جی نہیں، وہ تیرے سے کیا ہے؟ اپنا حصہ دس تیرے سے کیا ہے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، طہارت پاکیزگی صفائی کے ایمان کا حصہ ہے۔ بندہ فوت ہو گیا نا، فرمایا میت میں بھی غسل دیو، اتنا ایک طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، والحمدللہ وسبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض۔ جو بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، آسمان اور زمین کے درمیان سارا خلا اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ دو اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی جنہاں دی شان بڑی بلند ہے، جنہاں دے نام بڑے پیارے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک دے پاک پیغمبر دے صحابی تھے، اللہ پاک دے سچے تے سچے ولی، سچے تے سچے ولی۔ اللہ نے کہا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جدوں کوئی بندہ فوت ہو گئے نا تے اعلان کرتے ہو نا تے یہ نہیں کہنا رضائے الہی سے فلاں فوت ہو گیا، اے نہیں ہے صحیح کہنا، یہ دے قضائے الہی امر ربی، رضا الہی مینوں کی پتہ تینوں کی پتہ، جڑا مریا ہے اللہ ادھر کو ادھر آ سے ادھر آ تینوں کی پتہ مینوں کی پتہ، رضا الہی نہ کیا کرو جدوں سپیکر چلان کرتے ہو تے نہ ہی جدوں فوت کی تے جانا ہے۔ اچھا جی رضا الہی نہ کہنے قضائے الہی فلما قضینا علیہ الموت، قضا تے موت سمجھ لگتی ہے نا ساتھی کو، راضی تے صحابہ کرام تے اللہ راضی ہے، ایک گارنٹی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دو اللہ دے سونے نبی دے پیارے صحابی اللہ دے ولی شہید ہوئے تھے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے تھے، حضرت علی بھی شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ سبب کی بڑے ہیں دنیا دا مال نہیں، حکومتہ نہیں، زمین مکان دکان نہیں، فجر دی نماز واسطے اینا اللہ نے دعا بڑیاں نے اپنی جاناں کو بانٹا چاہیے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ فجر دی نماز کرا رہا سا تو دشمن نے حملہ کر دیتا تے حضرت علی رضی اللہ تعالی فجر دی نماز پڑھنے واسطے جا رہا سا تے رستے ہی دشمن نماز نہ جائے، جان جاتی تے جائے، اے جے اصل ایمان تے ایس کام اسی آئے جے اللہ کے ساتھ بھیجی ہے اپنی عبادت واسطے تے اسی مر کے اپنے اللہ دے حضور پیش ہو جانا ہے۔ جس بندے کو پتہ ہی نہ ہوئے آیا کہ تو میں جانا دیتے کی لینا وہ بندہ ہے، وہ بندہ انسان ہے۔ اس واسطے ہوشیار بیدار خبردار اپنا وقت اللہ واسطے قربان کریا کرو، اپنی مال اپنی نماز دی اصلاح اللہ کی کتاب کا محبت آخرت کا فکر۔ ایتھوں میں بات شروع کی سی جیڑا بندہ ہر وقت آخرت ہی سوچتا ہے نا اللہ دے تین فائدے کرتا ہے، وہ ہر کام بھی اللہ سوال دیتا ہے، وہ دل کو اللہ غنی کر دیتا ہے، دنیا ذلیل ہو کے قدماں چ آ جاتی ہے۔ جیڑا بندہ ہر ویلے دنیا 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 کو اپنے مارتا ہے، حدیث پاک کے چاہتا ہے جو بندہ وڈیرا ہوتا ہے کہ دنیا کو زیادہ جپے مارتا ہے۔ فرمایا جیڑا دنیا 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 ایتھے بھی دنیا حرم پاک وچ بھی دنیا، یہ تین نقصان دے نے، ایک نقصان یہ ہر کام ہی بکھر جاتا ہے بگڑ جاتا ہے، دوسرا یہ جو کچھ زیادہ ہوئے تھوڑا ہوئے ہر ویلے شکوے ہی کرتا ہے، مہنگائی بڑی بستا کچھ نہیں، مندا پہ تنخواہ تھوڑی، کارخانہ لوگ ہر ویلے شکوے اللہ پاک دے
تے تیسرا ولم یاتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، دنیا انہی ملے گی جنی اللہ پاک نے نصیبت ہے۔ اللہ پاک سے اپنی آخرت کا فکر کرنے کو بھی عطا فرمائے۔ دوستو اپنی زندگی کا موڑیے، اللہ پاک پر سارے نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائیو تسی ساڈے بھائیو بچیو، گل کرن دا گل سنن دا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اج تساں بڑی محبت نال اللہ سونے دی باتاں سنیاں نے تے انشاءاللہ امید ہے عرش